محترم بزرگوں بھائیوں، یہ سب ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ زندگی دھوکہ ہے اور موت حقیقت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے موت کا وہ تصور امت کو دیا تھا کہ اگر امت واقعی اس موت کے اس تصور کے ساتھ جیے تو ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور ان کی موت بھی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ان تعلیمات کو ان علماء کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی نے کہیں یوں فرمایا کہ میں نماز میں ایک جانب سلام پھیرتا ہوں تو مجھ کو اپنے زندگی کا دوسری جانب سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہے۔ میں ایک لقمہ ہاتھ میں لیتا ہوں تو میں اپنے زندگی کا اتنا بھی اعتبار نہیں کرتا کہ اس لقمے کو اپنے منہ میں رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، یا میں ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھ لیتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کا اتنا بھی اعتبار نہیں ہے کہ میں اس کو حلق سے نیچے اتار سکوں گا۔ جس دین و مذہب میں موت کو اتنے قریب تر سمجھایا گیا ہے، آج ہم اسی موت کو بہت دور سمجھتے ہیں۔ یہ حادثہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت کی چیز بن گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی زندگی جیسے گزرے گی آخری وقت میں وہی مناظر اور وہی بات سامنے آتی ہے۔ اس جوان کی زندگی بہت اچھی گزری، نمازوں کا اہتمام، ابھی اللہ کے راستے میں وقت لگا کے لوٹا تھا تو خاندان والوں کے ساتھ ساتھ محلے اور بستی اور یہ مسجد کے مصلیوں کو اس کا بہت صدمہ ہے کہ عجیب بات تھی چھوٹی سی عمر میں اس بچے میں کہ ابھی وقت پورا ہونے میں 3 دن باقی تھے چلنے میں، تو اسی مسجد میں جماعت آ گئی تھی وہ، تو ساتھی سب اپنے اپنے گھر چلے گئے اور اکیلا یہ بچہ، اس کے وقت 3 دن بچے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں گھر کتنے قریب ہے، تو مولانا محمود خان صاحب نے کہا کہ ابھی تو باقی ہے وقت، 3 دن باقی ہے اور جا نہیں سکتے، تو کہا نہیں جاؤں گا۔ اور واقعی کسی وجہ سے موقع ہے کہ مولانا تو جا رہے تھے تو وہ بھی ساتھ میں نکل گیا، لیکن جیسے اس کو یاد آیا کہ میرا وقت پورا نہیں ہوا وہ واپس لوٹ گیا۔ اللہ کے حکم کو جس نے اور دین کی بات اور اصول کو اتنی زیادہ اس کی رعایت رکھا ہو، اللہ اس کے ساتھ تو بہت رعایتوں کا مربتوں کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہم کو یقین بھی ہے، ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور اللہ ان کے پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ لیکن یہ موتیں جو ہوتی ہے یہ ہم سب کے لیے عبرت کی چیز ہوتی ہے، اس لیے جنازوں میں شرکت کرنے کے موقعوں پر اور ایسے موقعوں پر ہم کو ایک تو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بھی ضرور ہوگا۔ ایک جنازے میں ایک آدمی شریک ہونے لگا تو ہوتے ہوتے داخل جب ہوا اہل جنازہ کے ساتھ اور شریک لوگوں کے ساتھ تو پوچھ لیا یہ جنازہ کس کا ہے، تو فوراً جس سے پوچھا اس بندے نے کہا کہ یہ تیرا جنازہ ہے، تو اس کے چہرہ ذرا سا اتر گیا۔ جیسی کہا یہ تیرا جنازہ ہے، اس کے چہرے پہ ملال و غم طاری ہو گیا۔ تو پھر اس نے محسوس کیا تو اس نے کہا کہ اگر تجھے برا لگتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ میرا جنازہ ہے۔ جب ہم کوئی جنازہ دیکھیں تو ہم اپنے بھی تو موت کا تصور کریں، اسی لیے جنازے میں شریک ہونے والوں کے لیے جنازے سے آگے چلنے کا حکم نہیں ہے، جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ جنازہ آگے ہو ہم پیچھے ہو اور کوئی ذکر نہیں، بس اپنی موت کا تصور یہ اس وقت کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اپنے موت کی فکر اس وقت کی عبادت ہے۔ مومن اپنے موت کی فکر و تصور میں جب تک رہے گا وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اور جب موت کو بھلاتا ہے تبھی یہ فساد اور فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ پتہ نہیں کب مجھے بلاوا آ جائے، وہ تو تیاری کرے گا نا، وہ تو نیکیوں کے کاموں میں دلچسپی لے گا، اور جو اسی دن کو اسی گھڑی کو بھول جائے پھر وہ جو چاہے کرے، جتنا چاہے بڑا گناہ کرے، لیکن
یہ اچانک موتیں، یہ جوانوں کی موتیں ہم کو یہ بات کہہ رہی ہے کہ اپنی موت کو دور مت سمجھنا اور اپنی جوانی طاقت و قوت پر گھمنڈ مت کرنا۔ رسی ہمارے گلے میں، پھندا ہمارے گلے میں، رسی کسی اور کے ہاتھ میں، پتہ نہیں کب کھینچ لے۔ اس لیے ہر وقت اپنی موت کا تصور رکھنا اور جنازوں میں شرکت کے وقت کہہ لگا کے نہیں ہنسنا۔ یہ حکم ہے مسلمان کو، مسلمان کے غم میں شریک ہونے کا حکم ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم کسی کے میت و جنازے میں شریک ہوں اور وہ ایسے کہہ لگائے، ایسی باتیں کریں کہ جیسے ہم کو کوئی غم نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، خدا کی قسم، مشرق مغرب شمال جنوب کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ نبی نے فرمایا پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو جسم کا ہر عضو اس غم میں شریک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پیر میں کانٹا چبھے تو زبانیوں کا مجھے کیا مطلب، پیریوں کا ہے مجھے کیا کرنا ہے، نہیں، جیسی کانٹا چبھتا ہے ہاتھ فوراً بڑھتے ہیں، آہ نکلتی ہے زبان سے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، گویا سب شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسی کسی مومن کی خوشی میں خوشی ہو تو سارے مسلمان کو اس کی خوشی میں شریک ہونے کا حکم ہے، اور اگر کوئی غم اور کوئی حادثہ ہو تو اس کے غم میں بھی ہم سب مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ چند باتیں بہت خاص ہیں۔ ایک تو جنازہ ہو اس میں ہم شریک ہیں تو ہم اگرچہ اس غم کی شکار نہیں ہیں لیکن ہمارا بھائی غم کا شکار ہے تو کم از کم اپنی شکل اس جیسی بناؤ، کہہ مت مارو، زوروں سے باتیں مت کرو۔ افسوس در افسوس کہ ہم جنازوں میں شریک ہو کر بھی وہ تذکرے، وہ باتیں کر لیتے ہیں کہ یہ منظر کوئی دیکھے تو ایسا لگتا کہ اس مسلمان کی اس مسلمان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایسی باتیں کی بازار کی، کاروبار کی اور دوسری باتیں ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ جنازے میں ہمیشہ پیچھے چلنا، جنازہ آگے رہے۔ دوسری بات ہے ایک مسئلہ جس کا آج ساری امت میں کہیں احتیاط نہیں ہو رہا، ایک موقع ہے تو میں عرض کر دوں، اگر کوئی مسلمان مرد کا جنازہ ہے تو وہ عورتیں جو غیر محرم ہیں ان کو اس کے دیدار کی کوئی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور کوئی عورت ہے اور ہم اس کے لیے غیر محرم ہیں تو ان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا دیدار کریں۔ دیکھو آدمی کے انتقال پر اس کا مذہب انتقال نہیں کرتا، مر نہیں جاتا۔ ایک بہت بزرگ تھے، 80-90 سال کے بزرگ، اور بیت کا سلسلہ چلتا تھا، بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو ایک بڑھیا آئی، 90 سال کی عمر تھی اس کی، اور جب اس نے بیت کرنے کے لیے کہا تو حضرت نے کہا بھائی کوئی بیت کے لیے آ رہا ہے، چلو اس پردے ڈال دو۔ پردے ڈال دیے گئے تو اس خاتون نے کہا کہ حضرت پردے کی کیا ضرورت ہے، میں بھی 80-90 سال کی عمر کی، آپ بھی اتنے بوڑھے ضعیف، تو پردے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ مائی بے شک میں بھی بوڑھا ہوں، تم بھی بوڑھے ہو، لیکن میں اور تم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، وہ جوان رہتا ہے اور جوان ہے۔ اس مذہب نے ہم کو اس کا پابند کیا ہے کہ ہم اپنے درمیان میں پردہ رکھیں۔ میں بغیر پردے کے آپ کو بیعت نہیں کر سکتا، پردہ رہے گا۔ تو اسی طرح اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب شریعت پردہ ایک طرف کر دو اور سارے مرد مل کے اس کا دیدار کرو، اور مرد کا انتقال ہو جائے تو غیر عورتوں کی اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مرد کے دیدار کرے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، کوئی ہو۔ ہم کو خوشی و غمی میں بھی اپنے دین و مذہب کا لحاظ کرنا پڑے گا، جب اوپر والا ہمارا اوپر لحاظ کرے گا۔ ذرا سی شادی آئی تو ہم سب بھول جاتے ہیں اللہ کا فرمان کیا ہے، رسول کا فرمان کیا ہے، ہمارے دین میں کیا ہم سے کہا گیا۔ کوئی غم، کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہاں کوئی کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر خوشی و غمی میں ہم کو اللہ کے حکموں کا اور اپنے نبی کے طریقے کا، سنتوں کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر ابھی بس نماز جنازہ ہونے میں 5 منٹ باقی ہے۔ آپ لوگ اگر پھر سے تھوڑا ترتیب میں ہو جائے، اس لیے کہ امام سے پہلے ہماری جو 5 نمازیں اس میں بھی آگے نہیں جا سکتے، تو اس نماز میں بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے پہلے ہی سے سب ایسی بنا لیں کہ آپ لوگ احتیاط سے امام کے پیچھے رہیں۔ اور بڑی سخت وعیدیں ہیں اماموں سے پہلے رکوع میں چلے جانا، سجدے میں چلے جانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی صورت اللہ گدھے کی بنا دے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ کبھی کچھ اماموں کو لمبی تکبیر کھینچنے کی عادت ہے، اللہ
تو ابھی اس کا اللہ اکبر بھی نہیں ہوتا تو ہمارے بھائی ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اور کبھی کبھی اس نے اللہ اکبر بھی بولا تو اس سے پہلے سجدے میں چلے جاتے. نہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو دین آپ کو دیا اس میں بہت باریکی اور احتیاط ہے. امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے، امام سے پہلے ہماری تکبیر نہ ہو جائے. امام نے اللہ کا تو ہم اکبر تک پہنچ جاتے نہیں، اس کی اکبر کے بعد ہماری تکبیر شروع ہو، ہم اس کا احتیاط کریں. چلو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں مناسب ہے. ابھی سب باندھ لے گی تو وقت پورا ہونے جا رہا ہے اور سب بندی میں پھر تھوڑی دیر بھی لگ جائے گی.